اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 6 کلمے اور ان کا ترجمہ پڑھیں گے۔ پہلا کلمہ طیب۔ طیب کا معنی ہوتا ہے پاک۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا کا مطلب ہے نہیں، الہ کوئی معبود، الا اللہ اللہ کے سوا، محمد الرسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ شہادت۔ شہادت کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا۔ اشہد ان لا الہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان یہ کہ لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ لا نہیں ہے، شریک کوئی شریک، لہو اس کا، واشہد ان واو اور اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان بے شک، محمدن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ اس کے خاص بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید۔ تمجید کا معنی ہوتا ہے بزرگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے۔ والحمد للہ واو اور حمد للہ سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں۔ ولا الہ واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں، الہ معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، واللہ اکبر واللہ اور اللہ تعالی اکبر سب سے بڑا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بلند اور عظمت والا ہے۔ چوتھا کلمہ توحید، یہ اس کا نام ہے، اور توحید کا معنی ہوتا ہے اکیلا ہونا۔ لا الہ الا اللہ لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ لا کا معنی نہیں، شریک کا معنی کوئی شریک، لہو اس کا، لہ الملک لہو اسی کے لیے ہے، الملک بادشاہی، یعنی زمین و آسمان کا بادشاہ وہ صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ واو کا معنی اور، لہو اسی کے لیے ہے، الحمد تعریف، تمام تر تعریفات جو ہیں اس کا سزاوار، اس کا مستحق صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یحیی
وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیتو اور وہ مارتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا زندگی کا مالک بھی اللہ ہے اور موت کا مالک بھی اللہ ہے۔ جب تک اللہ نہ مارنا چاہے تو انسان مر نہیں سکتا، اور جب تک اللہ زندہ رکھنا چاہے تو انسان زندہ رہتا ہے، اور جب وہ مارنا چاہے تو انسان مر جاتا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں موت اور زندگی نہیں ہے۔ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور ہوا وہ حیٌّ زندہ ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اس کے لیے کبھی موت کا تصور قائم نہیں ہو سکتا۔ لا یموت، ہرگز نہیں موت آئے گی، ابداً ابدا، کبھی بھی اسے موت نہیں آئے گی۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ ہی زندہ رہے گا۔ ذوالجلالی، بڑے جلال والا ہے، والاکرام، اور بزرگی والا ہے، عزت والا ہے۔ بیدہ الخیر، با کا معنی ساتھ، یدہ اس کے ہاتھ میں، الخیر بھلائی ہے، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے۔ اس کا مطلب ہر اچھائی اور بھلائی کا مالک اور قادر مطلق وہ اللہ کی ذات ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ اور وہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز پر، قدیر قادر ہے۔ پانچواں کلمہ استغفار۔ استغفار کا معنی ہے توبہ کرنا۔ استغفر اللہ، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے، ربی جو میرا پروردگار ہے، من کل ذنب، من کا معنی سے، کل ہر ایک، ذنب کہتے ہیں گناہ کو، ہر ایک گناہ سے میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اذنبتہ عمدا او خطاء، سرا او علانیتا، جو گناہ میں نے جان بوجھ کر کیے، عمدن کا معنی ہوتا ہے جان بوجھ کر، پتہ ہے یہ گناہ ہے اور اسے کر دیا، او خطاء یا بھول کر دیا، سرن یا وہ گناہ چھپ کر کیا، او علانیتا یا ظاہر ہو کر کیا، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ میں اسی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ من الذنب الذی، من کا معنی سے، الذنب کہتے گناہ کو، الذی میں اس گناہ سے جس کو عالموں میں جانتا ہوں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ وَمِنَ الذنب الذی، واو کا معنی اور، من کا معنی سے، ذنب کہتے ہیں گناہ کو، الذی وہ جو، اور اس گناہ سے بھی جس کو میں لا عالم نہیں جانتا اس سے بھی توبہ کرتا ہوں۔ انک انت، انک، ان بے شک، کا اللہ کی ذات سے مراد ہے، بے شک تو، انت تو، علام الغیوب، علام جاننے والا ہے، غیوب غیبوں کا، وستار العیوب، واو کا معنی اور، ستار کا معنی چھپانے والا ہے، العیوبی عیبوں کو، وغفار الذنوب، واو کا معنی اور، غفار کہتے ہیں بخشنے والا ہے، الذنوبی گناہوں کو۔ اب بندہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ تو غیبوں کو جانتا بھی ہے، ہر غیب کو، نہاں کو، پوشیدہ کو جانتا ہے، اور جانتے ہوئے اللہ میرے عیبوں کو چھپا لے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ولا حول ولا قوت، گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے، الا باللہ، مگر اللہ کی ہی عطا سے۔ العلی العظیم، جو بہت بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے۔
یہ اللہ ہی کی مدد سے انسان نیکی بھی کر سکتا ہے اور گناہ سے بھی بچ سکتا ہے۔ چھٹا کلمہ ردی کفر۔ ردی کفر کا معنی کفر سے انکار کرنا۔ اللہم، اللہم اے اللہ، انی اعوذ بک، انی بے شک میں، اعوذ بک تیری پناہ مانگتا ہوں، من ان اشرکا اس بات سے کہ میں تیرا شریک بناؤں، شیئا کسی شے کو بھی۔ اللہ میں کبھی بھی کسی کو تیرا شریک ٹھہراؤں، اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے اس سے محفوظ رکھنا۔ وَأَنَا عَالَمُ بِهِ، وہ اور انا میں، عالم جان بوجھ کر، بھی اس کے ساتھ، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ یہ تیرے ساتھ شرک ہے، اور پھر بھی میں کروں، اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھنا۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ اور بخشش مانگتا ہوں تجھ سے، لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ اس شرک کی جس کو میں نہیں جانتا، تُبْتُ عَنْهُ میں نے اس سے توبہ کی، وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ اور بیزار ہوا میں کفر سے، وَالشِّرْكِ اور شرک سے، وَالْكِذْبِ اور جھوٹ سے، وَالْغِیبَةِ غیبت سے، وَالْبِدْعَةِ بدعت سے، وَالنَّمِیمَةِ وَالْفَوَاحِشِ وَالْبُہْتَانِ چغلی سے، بے حیائیوں سے اور بہتان سے، والمعاصی کلہا اور تمام گناہوں سے، واسلمت اور اسلام لایا میں، واقول اور میں کہتا ہوں، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ سوائے اللہ کے، محمد الرسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان 6 کلموں کو سن کر، سمجھ کر، اچھے انداز میں یاد کر کے اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔